الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الحدید کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے متوجہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ حالات تھے کہ جب مدینہ میں ہجرت کے بعد چوتھا پانچواں سال تھا اور اہل ایمان کی اس مختصر سی ریاست جو کہ ایک باقاعدہ شکل اختیار کر چکی تھی، اس کو مٹانے کے درپے تھے اور کفار یہ چاہتے تھے کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں اہل ایمان کو خرچ کرنے کی طرف ترغیب دی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی یہ سلطنت ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا فرما روا ہے اور اس کو چلا رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کے سب امور اسی کی طرف فیصلے کے لیے لوٹائے جاتے ہیں، یعنی اس کائنات میں اسی کا حکم جاری ہے مخلوقات پر۔ تمہیں اس نے کچھ چیزوں پر تصرف دیا ہے، لہذا فائدہ اٹھاؤ اس موقع سے۔ یولج اللیل فی النہار، وہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں۔ یعنی اتنی بڑی تبدیلی روزانہ تمہارے سامنے جو ہے، تمہارے مشاہدے میں ہے، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کون اتنی بڑی تبدیلی پر حکمرانی کر رہا ہے؟ یعنی تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس کے راستے میں خرچ کرو گے تو پچھلی آیات میں بھی یہ بات گزر چکی کہ اللہ ہی کائنات کا فرما روا ہے، اسی کے قبضے میں ہیں سارے خزانے، وہ نہ جانے تمہیں کتنا عطا کر دے۔ تو وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یاد رکھو کہ وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، یعنی سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے۔ اب دیکھیں کہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جب کسی شرارت پر روکتی ہے اور وہ باز نہیں آتا تو وہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو انسان بنو۔ یعنی انسان تو وہ ہے، انسان کا بچہ ہے، لیکن جب وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو انسانیت کے ساتھ میل نہیں کھاتی تو وہ کہتی ہے کہ انسان بنو۔ تو فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ ایمان محض زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد عمل صالح۔ قرآن مجید میں بار بار کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں،
عمل صالح اور ایمان یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، اور عمل صالح ہی ایمان کا ثبوت ہے، ایمان کا ڈسپلے ہے یہ عمل صالح، ایمان کی تصدیق کرتا ہے عمل صالح، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ عمل صالح میں ایک بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ تو اہل ایمان تو لا چکے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اللہ کے راستے میں کچھ سستی دکھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے۔ بڑے مشکل حالات تھے، اور خاص کر دو حالات پیش تھے اس وقت۔ ایک تو یہ کہ جنگ کی تیاری کے لیے، یعنی مسلسل جنگیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں مدینہ میں، 80 سے زائد جنگیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں ترتیب دی ہیں۔ تو آئے روز کے جنگی تیاری کے لیے وسائل چاہیے تھے، یعنی جہاد کے لیے اسلحہ ہے، سواریاں ہیں، خوراک ہے، اور پھر دوسرا جو ہے طریقہ وہ یہ، یعنی دوسری ضرورت یہ تھی کہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے اور مسلسل آ رہے تھے ان کی امداد کے لیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کچھ سستی برت رہے تھے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن پر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، جو تمہارے تصرف میں دی ہیں، جو تمہارے قبضے میں دی ہیں، اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی ان کے اجر کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ اب دیکھیں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا جو تقاضا ہے وہ پورے نہیں کر رہے تم۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تمہیں پکار رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ یعنی کیسی تمہاری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور اللہ کا پیغام براہ راست اس کی زبان سے تم تک پہنچ رہا ہے، درمیان میں اور کوئی واسطہ نہیں۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور رسول تمہیں پکار رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، جب کہ وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے، یعنی یہ ایمان لانا یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کریں گے، تو تم اس کو کیوں نہیں پورا کر رہے؟ ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو تو اللہ کے ساتھ جو وعدہ تم کر چکے ہو ایمان لانے کی صورت میں اس پر پوری طرح سے عمل کرو۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندے پر واضح آیات نازل کی ہیں اور مسلسل نازل کر رہا ہے۔ یہ آیات کے نزول کا دور تھا آپ کی زندگی میں جو چل رہا تھا، تو وہی ہے جو اپنے بندے پر بڑی واضح روشن آیات نازل کر رہا ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کس لیے نازل کر رہا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ یعنی اللہ کی آیات ہی وہ چیز ہیں جو انسان کو تاریکی سے چھٹکارا دیتی ہیں اور روشنی میں اس کو لاتی ہیں، اور روشنی میں ہی انسان صحیح سفر طے کرتا ہے، صحیح منزل پر پہنچتا ہے، ورنہ اندھیرے میں تو وہ ٹکراتا ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ہی ہر وقت محسوس کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یاد رکھو اللہ تم پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو؟ دیکھیں کس طرح سے بار بار اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرف یعنی جہاد کے حوالے سے کہ اس راستے میں خرچ کرنے سے تم
جو ہے بے رخی اختیار کر رہے ہو۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ کہیں دور دور تک بھی کامیابی کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، بڑے مشکل حالات تھے۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی وارث ہے اس کائنات کی ہر چیز کا۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے کتنی دیر کے لیے ہے؟ ذرا سوچے، ہر شخص اس بات پر غور کرے اور یہ بھی سوچے کہ یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعویٰ کیا ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہیں جو بھی کوئی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی بخشی ہوئی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے ختم ہو جانا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسی کو باقی رہنا ہے۔ لہٰذا اس سرمایہ کی فکر کرو جو تم اللہ کے ہاں بھیجو، وہی باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں کتنی دیر کے لیے ہے، بہرحال اسے تم چھوڑ دو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے توجہ دلائی کہ دیکھو، تمہیں اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال زیادہ پسند ہے، اس سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے ہاں آگے بھیج دیا، اور جو تم جمع کر کر کے رکھ رہے ہو یہ تمہارا نہیں، یہ تو وارثوں کا ہے۔ تو تم اپنے مال سے کم محبت رکھتے ہو اور اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت رکھتے ہو۔ اور اسی طرح سے کس طرح سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے اپنے اصحاب کو۔ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی، آپ نے گھر بھجوائی، پھر جب تشریف لائے گھر پوچھا اے عائشہ کیا بچا باقی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک شانہ باقی رہ گیا ہے، باقی سب تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ عائشہ وہی باقی نہیں بچا جو گھر میں موجود ہے، اور جو تو نے تقسیم کر دیا وہ سب باقی بچ گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کلاس میں استاد گلاس میں کچھ پانی رکھ کے میز پر گلاس میں پانی رکھ دے کچھ، اور پھر پوچھے بتاؤ اس میں کتنا پانی ہے؟ ایک بچہ کہے کہ سر یہ آدھا بھرا ہوا ہے، دوسرے سے پوچھے وہ کہے کہ سر یہ آدھا خالی ہے۔ یعنی سوچنے کا ایک انداز ہے۔ تو بچہ وہ ہے جو اللہ کے ہاں بھیج دیا، اور جو یہاں چھوڑ جائے گا وہ تو دوسروں کے لیے ہے، اس کے کسی کام کا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کہ اللہ ہی کی ہے ساری میراث، اللہ ہی کے پاس رہ جانا ہے، سب یہیں چھوڑ جائیں گے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے یہ دونوں گروہ۔ کون سے دونوں گروہ؟ کہ جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جد و جہد کی، ایک گروہ وہ ہے، اور دوسرا اولئک اعظم الدرجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اس گروہ سے افضل ہے جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا، جد و جہد کی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جد و جہد کی، دونوں برابر نہیں ہیں۔ پہلے گروہ نے جو خرچ کیا اس وقت تو امید ہی نظر نہیں آتی تھی کہ کوئی فتح حاصل ہو جائے گی، اور دوسرے گروہ نے اس وقت خرچ کیا جب فتح ہو گیا معاملہ اور پھر خرچ کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ خرچ کی ضرورت دونوں میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دونوں ہی کا درجہ بڑا ہے، دونوں ہی قابل قدر ہیں، لیکن ان کا درجہ زیادہ بڑا ہے جنہوں نے جنگ سے پہلے خرچ کیا اور جد و جہد کی، ان کے مقابلے میں جنہوں نے جنگ کے بعد یعنی فتح کے بعد خرچ کیا۔ جنگ کے بعد بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیوہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے لوگ معذور ہو جاتے ہیں جنگ میں، ان پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ لیکن جنگ سے پہلے خرچ کرنا یعنی جہاد کے لیے، تیاری کے لیے، ان کے پیچھے وارثوں کے لیے، اور پھر جو ہجرت کر کے آئے ہیں جو لوگ اور جہاد میں جا رہے ہیں ان کے لیے خرچ کرنا، اللہ نے فرمایا کہ دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن ان کا درجہ بڑا ہے جنہوں نے پہلے خرچ کیا۔ تو فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے ہی اچھا وعدہ کیا ہوا ہے،
یعنی دونوں گروہوں سے ہی اچھا وعدہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ پچھلی آیات میں آیا تھا کہ سینوں کے بھید بھی وہ جانتا ہے، نیتوں اور ارادوں کو بھی وہ جانتا ہے، جذبوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ لہذا جب ایسا کوئی موقع ہو، اور یہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا، اس کا سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہونا۔ لہذا ہر دور کے مسلمان اپنے دور کے جہاد کے لیے بھرپور جد و جہد کریں، یہی ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھ ان کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز الغفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔